السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے سر بچے؟ جی باجی آ رہی ہے الحمد للہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کلاس کو بر وقت جوائن کیا۔ کل ہم نے پڑھا تھا مدات کے متعلق ایک سبق، ایک تائرانہ نگاہ ہم ڈالتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ مد کے معنی کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا۔ حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ ان حروف مدہ کو اپنی اصلی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا، یعنی حرکتین مقدار کھینچ کر پڑھنا مد اصلی، مد ذاتی اور مد طبیعی کہلاتا ہے۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے اور انہیں کو ظاہر کرتی ہے۔ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے اور کھڑی زیر یا مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے۔ تو مد کی حرفی حالت حروف مدہ ہے اور مد کی حرکتی حالت کھڑی حرکات ہیں۔ ان کا حکم یہی ہے کہ انہیں حرکتین مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ انہی حروف مدہ کو کسی سبب کی وجہ سے زیادہ لمبا کرنا مد فری کہلاتا ہے۔ مد فری کے دو طرح کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ پہلا سبب حمزہ ہو سکتا ہے اور دوسرا سبب سکون کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ مد فری کا پہلا سبب حمزہ ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں کہ اگر حروف مدہ کو آپ کسی وجہ سے زیادہ لمبا کرتے ہیں، حمزہ کی وجہ سے اگر آپ زیادہ لمبا کرتے ہیں تو اس مد فری کی دو اقسام ہوتی ہے۔ نمبر 1 مد متصل واجب اور نمبر 2 مد متصل جائز۔ مد متصل واجب کو بھی آپ اربع او ستہ حرکات کھینچ سکتے ہیں اور مد منفصل جائز کو حرکتین او اربع حرکات آپ کھینچ سکتے ہیں۔ اربع اولا ہے، متصل میں بھی اربع اولا ہے۔ مد منفصل حکمی، یہ نوٹ میں ایک مد ہے جو بظاہر آپ کو مد متصل واجب کی طرح نظر آئے گی، لیکن حقیقتاً اس میں دو کلمے ہوتے ہیں منفصل کی طرح، اور اس میں جو حکم لاگو ہوتا ہے اس کے کھینچنے کا، اس کے پڑھنے کا، وہ مد منفصل کا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مد منفصل حکمی میں ترجمے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہاں تک الحمدللہ ہمارا لیسن کل کمپلیٹ ہو گیا تھا اور یقیناً مثالیں نکال چکے ہوں گے، آپ لوگ اس کی پریکٹس کر چکے ہوں گے۔ نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں آج اپنا نیو لیسن۔ اس سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ مد فری کا سبب اگر سکون اصلی ہو، یعنی کہ آپ جب حروف مدہ کو کسی بھی وجہ سے زیادہ لمبا کرتے ہیں تو وہ مد فری کہلاتا ہے۔ اگر مد فری کا سبب حمزہ ہوگا تو متصل اور منفصل مد ہوگی اور اربع حرکات آپ کھینچیں گے، لیکن اگر مد فری کا سبب یعنی حروف مدہ کو زیادہ کھینچنے کا سبب سکون اصلی ہوگا تو ایسی صورت میں مد فری کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مد لازم کلمی مثقل، نمبر 2 مد لازم کلمی مخفف، نمبر 3 مد لازم حرفی مثقل، نمبر 4 مد لازم حرفی مخفف اور نمبر 5 مد لازم لین۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ سکون اصلی کس سکون کو کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ سکون اصلی وہ سکون ہوتا ہے جو ہر حالت میں پڑھا جاتا ہے، یعنی حالت وقف میں بھی پڑھا جائے گا اور حالت وصل میں بھی پڑھا جائے گا۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی ایسا سکون، ایسا جزم جو ہر حالت میں پڑھا جائے، کوئی بھی اس میں تبدیلی نہ ہو، خواہ آپ وقف کر رہے ہوں، وصل کر رہے ہوں یا کوئی بھی کسی بھی طریقے سے پڑھ رہے ہو، لیکن ہر حالت میں وہ سکون پڑھا جائے، پرمنٹ سکون ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی چینجنگ نہیں آتی۔ دوسری اس کی وجہ ایک یہ بھی ہوتے پہچان یہ بھی ہے کہ سکون اصلی جو ہوتا ہے وہ آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آتا ہے اور آپ اسے پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں۔
یعنی بظاہر لکھا ہوا آپ کو کیسے نظر آئے گا؟ جزم کی صورت میں یہ نظر آتا ہے لکھا ہوا، یا پھر جب یہ سکون ڈبل حرف میں ہو تو تشدید کی صورت میں آپ کو ملے گا. یعنی سکون اصلی ایک جزم کی صورت میں ہو سکتا ہے اور ایک شد تشدید کی صورت میں ہو سکتا ہے. تشدید کہتے ہیں 3 دندانوں والی شکل کو. ٹھیک ہے، ایک صورت اس کی ہوگی کہ تشدید کی شکل میں آپ کو سکون ملے گا، اور دوسری صورت اس کی ہوگی جو اپنی اس کی علامت ہے جزم، اس کی صورت میں ملے گا. تو سکون اصلی پڑھا بھی جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے، حالت وقت میں بھی ہوتا ہے اور وصل میں بھی ہوتا ہے. تو جب آپ دیکھیں کہ سکون اصلی ہے اور ان میں یہ شرائط پائی جا رہی ہیں جو ابھی میں نے آپ سے ذکر کی، تو سکون اصلی کے اعتبار سے یہ اقسام بنیں گی. لیکن اگر یہی سکون اصلی نہیں بلکہ عارضی ہے سکون، تو پھر یہ اقسام نہیں بنے گی. ان 5 اقسام کے لیے یہ چیز دیکھنا ضروری ہے کہ مد کا سبب صرف سکون نہ ہو بلکہ سکون اصلی ہو. جیسا کہ اب کل آپ سبب مد دیکھ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے یہ آپ نہیں دیکھ رہے تھے کہ حروف مدہ آیا موجود ہے یا پھر نہیں. تو حروف مدہ اور سبب مد جب دونوں چیزیں ہوں گی تو کوئی نہ کوئی مد بنے گی. تو اسی طرح آج کے لیسن میں اس چیز کو ذہن نشی کر لیجئے کہ سکون اصلی ہوگا اور حروف مدہ ہوں گے. حروف مدہ اور سکون اصلی یہ 2 چیزیں شرط ہیں آج کے لیسن میں. اگر یہ 2 چیزیں موجود ہوئی تو سکون اصلی کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی قسم بنے گی. چلیں جی، پہلی قسم اس کی ہے مد لازم کلمی مثقل. مد کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا. لازم کے معنی ہوتے ہیں لازمی طور پر مد کرنا، ضروری طور پر مد کرنا، وہ فرض واجب ہے آپ پر یہ مد کرنا، اس مد کو آپ کم نہیں کر سکتے. کلمی کے معنی ہوتا ہے کلمے میں مد کرنا. تو کلمی سے مراد یہاں پر قرآن پاک کی تمام عبارت ہے. عبارت میں یعنی کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو حروف مقطعات کہلاتے ہیں، سورتوں کے سٹارٹ میں آتے ہیں، جیسا کہ الف لام میم سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں. اسی طرح بہت سے حروف مقطعات آتے ہیں، الف لام میم طا. اسی طرح کاف ہا یا عین صاد عین سین قاف. تو اس طرح کے حروف جو آپ مکمل پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسا آپ نے لیسن 1 میں پڑھا یا اب تک لیسن 4 تک جو آپ پڑھتے آ رہے ہیں قاعدے میں، تو وہ کمپلیٹ حروف آپ پڑھتے آ رہے ہیں. مطلب وہ مفرد حروف ہوتے ہیں، ان پر کسی قسم کی کوئی حرکت لگی بھی نہیں ہوتی، وہ پورے پورے حروف ہجا کی طرح پڑھے جاتے ہیں. جیسا کہ 29 حروف آپ نے پڑھے وہ اس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں. تو یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. ان کو آپ کلمی میں کاؤنٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی حروف مقطعات کو آپ کلمی میں کاؤنٹ بالکل بھی نہیں کریں گے بلکہ اسے حرفی میں کاؤنٹ کریں گے آپ. یہ حروف ہوتے ہیں، کٹے کٹے ہوئے حروف ہوتے ہیں، الگ الگ پڑھے جانے والے حروف ہوتے ہیں. لہٰذا ان حروف مقطعات کے علاوہ، یعنی ان حروف مقطعات جو صورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں، ان کو ہٹا کر پورا قرآن پاک کلمی میں کاؤنٹ ہوگا. وہ کلام ہے، ٹھیک ہے، مکمل کا مکمل یعنی عبارت ہے، کلمہ ہے. کلام تو خیر مکمل ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب و مقطعات ہے یہ وہ. تو جو عبارت ہے حروف مقطعات کے علاوہ پورے قرآن میں آپ جب مد ڈھونڈیں گے تو کلمی حرفی کا فرق آپ ایسے کریں گے کہ قرآن پاک میں کی جانے والی مد کلمی ہوگی، عبارت میں کی جانے والی مد اور حروف مقطعات میں کی جانے والی مد کلمی نہیں ہوگی. مثقل کا مطلب لفظی مطلب اگر اردو میں ہم لیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بھاری، وزنی، بھاری چیز کے لیے ثقیل سے نکلا ہوا ہے مثقل استعمال ہوتا ہے. تجوید کی اصطلاح میں آپ مثقل کے معنی اس طرح لے سکتے ہیں کہ تشدید، یعنی مثقل سے مراد تجوید کی اصطلاح میں آپ تشدید لیں گے. جہاں بھی یہ مد ہوگا مد لازم کلمی مثقل، تو صرف نام سے ہی آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے. مد کہ آپ نے کھینچنا ہے، لازمی طور پر آپ نے کھینچنا ہے، کلمی کلمے میں وہ مد ہوگی، مثقل تشدید کی وجہ سے ہوگی.
ٹھیک ہے. تو یہ ان اچھے طریقے سے اگر صرف آپ نام کو بھی سمجھ لینا تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے. لازم مد لازم آپ نے لازمی طور پر مد کرنی ہے، اور کلمی وہ کلمے میں مد ہوگی، یعنی حروف مقطعات کے علاوہ مد ہوگی، مستقل تجدید ہوگا. چلیں اس کی الگ الگ ہم شرائط دیکھتے ہیں کہ مد لازم کی کیا شرائط ہیں. نمبر 1، مد لازم کی پہلی شرط ہے کہ کلمہ ایک ہو. دوسری شرط ہے کہ کلمے میں حروف مدہ میں سے کوئی بھی حرف موجود ہو. حروف مدہ چونکہ کھڑی حرکات کو ظاہر کرتے ہیں تو حروف مدہ یا کھڑی حرکات میں سے کچھ بھی موجود ہو. تیسری شرط اس کی یہ ہے کہ حروف مدہ کے فوراً شرط ہے، ٹھیک ہے، بیچ میں کسی قسم کا کوئی گیپ، کوئی حرف کچھ اور بیچ میں نہ ہو. حروف مدہ کے فوراً بعد سکون اصلی کس صورت میں موجود ہو؟ مسقل کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ تشدید مراد ہوگی. سکون اصلی تشدید کی صورت میں موجود ہو تو مد بنے گی مد لازم کلمی مستقل. ٹھیک ہے، کلمہ ایک ہو، کلمے میں حروف مدہ میں سے کوئی بھی حرف موجود ہو. یہ دو تو وہی سیم شرائط ہیں جو آپ اس سے پہلے کل پڑھ چکے کہ متصل اور منفصل میں بھی یہی تھا. متصل میں یہ تھا کہ کلمہ ایک ہو اور اس کے بعد حروف مدہ موجود. منفصل میں تھا کلمے دو ہوں اس کے بعد حروف مدہ موجود. باقی یہ تمام پانچوں اقسام میں، بلکہ ان 5 کے بعد بھی جو آگے آپ مزید 2 اقسام پڑھیں گے ان میں بھی، یعنی کہ منفصل کے علاوہ جتنی بھی مدات ہے، آپ جتنی بھی مدات پڑھیں گے وہ کوئی بھی قسم ہو، حمزہ کا سبب ہو، سکون اصلی کا سبب ہو، سکون عارضی کا کوئی بھی سبب ہو، تو ان سب میں پہلی شرط یہ ہوگی کہ کلمہ ایک ہو. یہ چیز سب میں سیم آپ کو یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، دوسری شرط جو ہے وہ بھی سب کی سیم ہے کہ حروف مدہ موجود ہو. تو یہ 2 شرائط جو ہیں یہ بہت بآسانی آپ اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہم جو مدات کا لیسن پڑھ رہے ہیں اس میں جتنی ہونے والی مدات ہے ان سب میں یہ 2 شرائط یکساں ہیں. کلمہ ایک ہو، کلمے میں حروف مدہ میں سے کوئی حرف موجود ہے. صرف منفصل میں 2 کلمے ہوں گے. اب جو تیسری شرط ہے وہ ہر جگہ چینج ہوگی. کہیں پہ جو ہے وہ یہ ہوگا، ان 2 شرائط کے بعد یہ ہوگا کہ فوراً حمزہ موجود ہو. کہیں پہ ان 2 شرائط کے بعد یہ ہوگا کہ تشدید موجود ہو. کہیں پہ یہ ہوگا کہ جزم موجود ہو. کہیں پہ یہ ہوگا کہ سکون عارضی موجود ہو. یعنی یہ صرف اور صرف آپ کو مدات کے لیسن میں ایک بات یاد رکھنی ہے، باقی سب سیم ہے بالکل. کلمہ بھی ایک ہوگا، حروف مدہ بھی موجود ہوں گے. یہ تیسری شرط پہ آپ کو محنت کرنی ہے کہ کہاں پہ کیا، اور یہ آپ ناموں سے سیکھ سکتے ہیں. جیسا کہ اب مد لازم کلمی مسفل کا میں نے بتایا، تو تیسری شرط آپ کہاں سے پتہ لگے گی آپ لوگوں کو؟ جو یہ مدات کے نام درج ہے نا اس کے آخر سے بس آپ کو یہ پہچان کرنی ہوگی. تو کلمہ ایک ہو، کلمے میں حروف مدہ میں سے کوئی حرف موجود ہو اور حروف مدہ کے بعد سکون اصلی تشدید کی صورت میں ہو. جیسے دابتن، یہاں پر کلمہ ایک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کلمے میں حروف مدہ میں سے یہاں الف مدہ موجود ہے، اور الف مدہ کے بعد سکون اصلی با کے اوپر تشدید کی صورت میں موجود ہے. تو یہاں کی جانے والی مد لازم کلمی مسقل کہلائے گی. دوسری مثال دیکھ لیجئے، آمین. یہاں بھی کلمہ ایک ہے، کلمے میں حروف مدہ میں سے تو کوئی حرف موجود نہیں، لیکن جو اس کے قائم مقام کھڑی حرکات ہے اس میں سے کھڑا زبر موجود ہے، اور کھڑے زبر سے یہاں پہ مراد کیا ہے؟ الف مدہ. تو گویا کہ یہاں الف مدہ موجود ہوا. ٹھیک ہے، الف مدہ کے بعد کھڑے زبر کے بعد اسی کلمے کے اندر فوراً اس کے بعد سکون اصلی تشدید کی صورت میں موجود ہے. تو تینوں شرائط آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں جگہوں پہ کمپلیٹ ہے. کلمہ ایک ہے، کلمے میں حروف مدہ میں سے ایک جگہ الف مدہ موجود ہے. دوسری مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھڑا زبر موجود ہے،
اور اس کے بعد سکون اصلی تشدید کی صورت میں موجود ہے۔ اب اس کی آپ نے 5 ایگزامپلس نکالنی ہے، خود کسی نے کسی کی دیکھنی نہیں ہے، کاپی نہیں کرنی، کہ اس میں یہ شرائط جو ہے وہ پوری آتی ہے۔ سیکنڈ ہے ہمارے پاس مد لازم کلمی مخفف۔ مد کے معنی کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا۔ لازم کے معنی ہے کہ آپ لازمی وقت کریں گے، مد کریں گے، فرض ہے آپ پہ اس مد کو کرنا، کھینچنا۔ اور کلمی کے میننگ کہ قرآن پاک کی عبارت میں یہ مد ہوگی، یعنی حروف مقطعات میں نہیں ہوگی۔ مخفف کے معنی ہے جزم۔ مثقل کے معنی تشدید۔ یہ چیز بالکل نہیں بھولنی، اگر یہ چیز آپ نہیں بھولے نا انشاءاللہ آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ مثقل کے معنی تشدید، مخفف کے معنی جزم، یعنی کہ سکون، وہی دال نما جو مڑی ہوئی شکل ہوتی ہے، سکون۔ تو مد لازم کلمی مخفف کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے لازمی طور پر مد کرنی ہے، ایسی مد جو کلمے میں عبارت میں کی جائے گی، یعنی حروف مقطعات میں وہ مد نہیں ہوگی، اور وہ مد جو ہم کریں گے وہ جزم کی وجہ سے کریں گے۔ تو اس کی بھی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 کلمہ ایک ہو، نمبر 2 کلمے میں حروف مدہ میں سے کوئی حرف موجود ہو، نمبر 3 ابھی مخفف کی وجہ سے تیسری شرط چینج ہو گئی، نمبر 3 سکون اصلی جزم کی صورت میں موجود ہو، تو مد بنتی ہے مد لازم کلمی مخفف۔ ان سب کے حکم جو ہے نا ایک ہے، یعنی کہ مد لازم کو بھی آپ 6 حرکات کھینچیں گے، مد لازم مخفف کو بھی، کلمی مخفف کو بھی آپ 6 کھینچیں گے، باقی جو 3 ہے، یعنی کہ یہ جو 5 آپ کے سامنے درج ہے مد کری کی اقسام سکون اصلی کے اعتبار سے، اسے مکس نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جو سکون اصلی کی یہ 5 اقسام ہیں، ان سب کے حکم ایک جیسے ہیں۔ ان سب میں آپ کو 6 حرکات کھینچ کر پڑھنا ہے، یعنی کہ 6 فنگرز اوپن کریں تو آپ کتنا وقت آپ کو لگے گا، اتنا آپ کو کھینچنا ہے۔ اور 6 حرکات سے مراد 3 الف ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مد لازم کلمی مخفف آنا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کلمہ ایک ہے، کلمے میں کھڑا زبر جو کہ الف مدہ کو ظاہر کرتا ہے موجود ہے، اور اس کے بعد سکون اصلی لام پر جزم کی صورت میں موجود ہے۔ تو یہاں مد لازم کلمی مخفف ہوئی، اور اسے ہم 6 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ سکون اصلی کے اعتبار سے مد کی تیسری قسم بنتی ہے مد لازم حرفی مثقل۔ اب کیا نام چینج ہو گیا؟ اوپر کی جو 2 اقسام ہے، فرسٹ اور سیکنڈ، ان میں دیکھیں مد لازم کلمی یہاں تک سیم ہے، اینڈ میں صرف مثقل اور مخفف چینج ہوا، یعنی تشدید اور جزم۔ مزید جو آپ یہ پڑھیں گے 2 اقسام، ان کے اندر مد لازم بالکل ایک ہے اوپر کی طرح، یہاں پہ جو چینج ہوا کلمی کی جگہ ان 2 اقسام میں آپ حرفی پڑھیں گے۔ مثقل مخفف کی بھی وہی ترتیب ہوگی جو ابتدائی 2 اقسام میں آپ پڑھ چکے۔ تو حرفی کا مطلب یہاں پر ہوگا کہ اب یہ والی مد جو ہے حروف مقطعات میں ہوگی۔ کلمی سے مطلب یہ تھا کہ حروف مقطعات کے علاوہ وہ مد ہوگی، حرفی سے مراد یہ ہے کہ حروف مقطعات کے اندر مد ہوگی۔ مد کے معنی کھینچنا، لازم کے معنی لازمی طور پر، حرفی کے معنی کہ حروف مقطعات میں یہ مد کی جائے گی، مثقل کے معنی کیا ہیں کہ تشدید کی وجہ سے ہوگی، حروف مقطعات میں یہ مد تشدید کی وجہ سے کی جائے گی۔ اس کی بھی 3 شرائط ہیں، 2 شرائط وہی ہیں، بلکہ اس میں آپ کلمہ نہیں بولیں گے کیونکہ یہ حروف مقطعات ہے نا، تو حروف مقطعات ہی آپ یوز کریں گے۔ تو اس کی شرائط ہے، پہلی شرط یہ کہ حروف مقطعات ہوں، دوسری شرط یہ ہے کہ حروف مقطعات کے اندر حروف مدہ میں سے کچھ موجود ہوں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی تشدید کی صورت میں موجود ہو، ٹھیک ہے؟ کلمہ ایک ہو کی جگہ آپ نے کہنا ہے کہ حروف مدہ حروف مقطعات میں ہوں، یعنی پہلی شرط کہ حروف مقطعات ہوں، دوسری شرط کہ حروف مدہ میں سے کچھ موجود ہو،
اور تیسری شرط کہ سکون اصلی تشدید کی صورت میں موجود ہو۔ اب بظاہر قرآن پاک میں آپ کو جو لکھا ہوا نظر آئے گا نا وہ الف لام میم ایسے لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اب بظاہر یہاں پہ الف لام میم جو قرآن پاک میں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا اس میں نہ آپ کو شرط نظر آئیں گے نہ سبب۔ بظاہر دیکھیں اس میں حروف مدہ بھی نظر نہیں آ رہا، کچھ سبب بھی نہیں پتہ، یعنی کلیئر نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسے جب کھول کر ہم لکھیں گے، کیونکہ بہت پریکٹس آپ لوگوں کے یہ 4 جو اسباق آپ نے پڑھے اس میں ہوئی ہے، تو آپ نے اس الف لام میم کو کھولنا ہوگا۔ الف لام میم کو جب ہم کھولیں گے ہمیں سبب اور شرط دونوں مل جائیں گے۔ کیسے؟ یہ بریکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الف، اس کے بعد ہے لام میم کو کھول کر اس طرح لکھا گیا، تو اس میں کیا موجود ہوا؟ حروف مقطعات ہے، یہ پہلی شرط پوری ہو گئی۔ دوسری شرط اس میں کیا آ رہی ہے؟ لام کو دیکھیے، حروف مدہ میں سے یہاں الف مدہ موجود ہے، لام الف خالی اس سے پہلے زبر، تو یہ الف مدہ ہوا، الف مدہ موجود ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میم ساکن ہے اور پھر میم کی میم جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، یعنی کہ ایک ساکن میم ہے اور دوسری میم جو ہے وہ میم متحرک ہے۔ تو ان دونوں میموں کو یکجا کرنے کے لیے، ایک کرنے کے لیے تجوید کے رول کے قاعدے کے مطابق ان پر شد دی گئی، یعنی کہ ان پہ تشدید لگائی گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے تشدید لگائی گئی، یہ بریکٹ سے ہٹ کے ذرا دیکھیں، لام کے بعد میم اور اس پر تشدید، تو اس تشدید کا مطلب یہ ہوا کہ ایک میم ساکن دوسری میم متحرک ہے، ان دونوں کو ایک کرنے کے لیے تشدید استعمال کی گئی۔ تو گویا کہ حروف مقطعات ہیں یہ، اس کے بعد حروف مدہ میں سے الف مدہ موجود ہے اور اس کے بعد سکون اصلی تشدید کی صورت میں موجود ہے۔ تشدید کی صورت آپ کو اس طرح نہیں ملے گی کہ آپ جب اسے کھولیں گے، بلکہ تشدید کی صورت آپ کو اس طرح ملے گی جس طرح یہ پراپر لکھا ہوا ہوگا قرآن پاک میں۔ آپ کو جو تلاش کرنا ہے وہ کیا تلاش کرنا ہے؟ حروف مدہ، وہ جب آپ کھولیں گے تو جب ہی آپ کو حروف مدہ پتہ چلیں گے۔ یہ ہینڈ ریس کیوں کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ سروت آپ پلیز بتائیے، آواز آ رہی ہے کیوں ہینڈ ریس کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، دھیان رکھا کرنا نا۔ چلے جی، یہ ہو گئی 3 اقسام ہماری۔ چوتھی قسم ہے مد لازم حرفی مستقل، یہ تیسری قسم تھی، یعنی کہ حروف مقطعات میں کی جانے والی یہ مد تھی، مد لازم حرفی مستقل، یہ تشدید کی وجہ سے تھی۔ اب چوتھی قسم میں آ جائیں، وہی ہے مد لازم حرفی، یہ 3 چیزیں وہی ہے۔ ایک چیز یہاں پہ چینج ہو گئی، مخفف، یہاں پہ جو آپ مد کریں گے وہ مخفف کی وجہ سے کریں گے۔ مخفف کا مطلب تجوید کی اصطلاح میں جزم ہے، سکون ہے، مستقل کا مطلب تشدید ہے۔ تو تھرڈ آپ کے پاس جو مد کی قسم ہے وہ کیا ہے کہ آپ تشدید کی وجہ سے حروف مقطعات میں مد کریں گے، اور یہ فورتھ جو آپ کے پاس ہے اس میں ہے کہ آپ جزم کی وجہ سے حرفی مخفف یعنی مد کریں گے۔ مد لازم یعنی لازمی طور پہ آپ مد کریں گے حرفی حروف مقطعات میں مخفف سکون کی وجہ سے۔ اس کی 3 شرائط ہیں، نمبر 1 حروف مقطعات موجود ہو، نمبر 2 حروف مقطعات میں حروف مدہ میں سے کوئی بھی حرف موجود ہو، اور پھر اس کے بعد سکون اصلی جزم کی صورت میں موجود ہو۔ بظاہر دیکھیں آپ کو قرآن پاک میں لکھا ہوا نظر آئے گا صاد، بظاہر تو ہمیں شرط و سبب نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن جب ہم اسے صاد کو کھول کر لکھیں گے تو ہمیں شرط اور سبب دونوں نظر آئیں گے۔ بریکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حروف مقطعات ہے صاد، اور حروف مقطعات میں حروف مدہ میں سے الف مدہ موجود ہے۔ الف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم کی صورت میں دال پر موجود ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کی جانے والی مد کہلائے گی مد لازم حرفی مخفف. لاسٹ مد ہے ہمارے پاس مد لازم لین، اس میں مخفف اور مثقل کچھ بھی نہیں لیا گیا، اس لیے کہ اس کے قرآن پاک میں یہی ایک مثال ہے عین، اور یہ دو جگہوں پر ہوگی، ایک کاف ہا یا عین کے عین پر ہوگی اور ایک عین سین قاف کے عین پر ہوگی. تو باقی جو ہے جتنی مدات ہیں ان سب کا تعلق حروف مدہ کے ساتھ ہے. اس آخری قسم کا تعلق حروف مدہ کے ساتھ نہیں ہوگا، لین کے ساتھ ہوگا. تو گویا کہ مدات کے سارے لیسن میں ایک مد منفصل جائز، وہاں پہ دوسری شرط جو ہے وہ چینج ہوگی، یعنی کلمے دو ہوں گے، اور ایک مد لازم لین کی ایک شرط چینج ہوگی کہ حروف مدہ نہیں ہوگا. باقی یہ یعنی سب میں سیم ہے، صرف سبب مثقل مخفف حمزہ سکون عارضی یہ چیزیں خود یاد رکھنے والی ہے، ایک جو بنیادی مین چیز ہے. تو مد لازم لین بھی جو ہے یہاں پہ الگ ہے. مد کے معنی کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا. لازم کے معنی لازمی طور پر آپ مد کریں گے، اور لین کے معنی کہ حروف لین میں سے کوئی حرف موجود ہے، حروف مدہ میں سے نہیں، حروف لین میں سے موجود ہے. تو یہ سمجھنا بھی اب ضروری ہے کہ لین آخر کیا ہوتا ہے. تو حروف مدہ کی شناخت میں نے آپ کو بتائی تھی، جیسا کہ الف زبر کو چاہتا ہے تو الف، واو پیش کو یا زیر کو. یہ تو سمپل سے اچھی طرح آپ لوگوں کے بلکہ یہ یاد ہو گئی ہوگی. حروف لین میں یہ ہوتا ہے الف نہیں ہوتا، واو اور یا ہوتے ہیں حروف مدہ کی طرف، لیکن واو اور یا سے پہلے زبر ہوگا. اگر واو سے پہلے پیش نہ ہو زبر ہو، اگر یا سے پہلے زیر نہ ہو زبر ہو، تو وہ حروف یعنی واو اور یا حروف لین کہلائیں گے. ٹھیک ہے، حروف لین کی پہچان کیا ہوئی؟ حروف لین دو ہیں، واو اور یا. جب واو اور یا سے پہلے زبر ہوگا تو یہ حروف لین کہلائیں گے. تو مد لازم لین یہ ہے کہ حروف مقطعات ہو. نمبر 2 حروف لین میں سے کوئی حرف موجود ہو. اور نمبر 3 آپ کو سکون اصلی ملے گا جزم کی صورت میں. مد لازم لین یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں عین سین قاف. عین پر جو کی جانے والی مد ہے یہ مد لازم لین کی ہے. عین کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کھول کے لکھا ہوا ہے کہ یہ حروف مقطعات ہے. نمبر 2 حروف مقطعات میں سے یہاں یا لین موجود ہے، اور اس کے بعد سکون اصلی نون پر موجود ہے. یہ بس صرف عین پر ہوگی، اس لیے اس کی مثالیں آپ نہیں نکالیں گے، نہ آپ کو ڈھونڈنی ہوگی. ایک کاف ہا یا عین صاد پر ہے اور ایک یہاں پر ہے. چونکہ یہ دو ہی جگہوں پر ہے اس لیے اس میں کچھ ڈھونڈنے والا کام نہیں ہے. اور یہ سمپل مد لازم لین اس کا نام رکھا ہے کیونکہ اس میں الگ الگ جو ہے وہ مثقل اور مخفف کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہ مد لازم لین ہے، اس لیے اس کے ساتھ مثقل مخفف نہیں لگایا گیا. اوپر کی چاروں مثالوں میں اس لیے لگایا گیا کہ وہاں چینج ہو رہا تھا، یعنی مثقل بھی آ رہے تھے مخفف بھی آ رہے تھے. یہاں چونکہ ہے ہی ایک ہی چیز تو اس لیے کوئی اس کا آگے نام نہیں دیا گیا، مد لازم لین ہی اس کا کمپلیٹ نام ہے. تو یہ تھا آج ہم نے جو پڑھا سکون اصلی کے اعتبار سے مد فریقی 5 اقسام. اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے 5 مثالیں سب کی نکالنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ 25 بلکہ 25 کیا مد لازم لین تو ہے نہیں، تو 4 کی آپ لوگوں نے نکالنی ہے. مد لازم لین میں یہ کہ آپ کو یاد رہے تو یہی 2 آپ لوگ مینشن کر لیجئے گا. اس کے بعد پریکٹس گروپ میں آپ لوگ سینڈ کیجئے گا، انشاءاللہ کوآرڈینیٹرز چیک کریں گی. اور مجھے لگتا ہے کہ کل کا کام بھی اکثریت نے نہیں چیک کروایا، تو وہ بھی اور یہ بھی کمپلیٹ جو ہے آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے. ایک قسم رہ گئی کہ آپ لوگوں سے مکس نہ ہو جائے اور مشکل نہ ہو جائے، انشاءاللہ اسے پھر کل پڑھ لیں گے. لاسٹ ہی ایک رہ گیا ہمارے پاس یہ، ٹھیک ہے، سکون عارضی کے اعتبار سے مد فریقی اقسام.
یہ بس 2 ہی انشاءاللہ، اسے پھر پڑھیں گے نیکسٹ. ابھی اسے جو ہے وہ ذہن نشین کیجیے. کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.